أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں عن الأهلة چاند کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت یہ اوقات کے ذرائع ہیں للناس لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے ولیس البر نہیں ہے نیکی بأن تأتوا البیوت یہ کہ تم آؤ گھروں میں من ظہورها ان کی عقبی جانب سے ولیکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من اتقى جو شخص کے اس نے تقوی اختیار کیا وَأْتُوا الْبَيُوتَ اور آؤ گھروں میں من ابوابها ان کے دروازوں سے واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کی راہ میں الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑے ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب المعتدین نہیں پسند کرتے حد سے نکل جانے والوں کو وقتلوہم اور انہیں قتل کرو حیث ثقفتموہم جہاں تم پاؤ انہیں وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکالو من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا والفتنة اور فتنہ اشد من القتل یہ زیادہ سخت ہے قتل سے بھی ولا تقاتلوہم اور نہ لڑائی کرو ان سے عند المسجد الحرام مسجد حرام میں حتی یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ لڑائی کریں تم سے اس میں فإن قاتلوکم پھر اگر وہ تم سے لڑائی کریں فاقتلوہم تو تم بھی ان سے لڑو کذالک جزاء الکافرین ایسے ہی سزا ہوتی ہے کفر کرنے والوں کی فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے ہیں مہربان ہیں وقاتلہم اور ان سے قتال کرو حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنہ نہ رہے باقی فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین سارا اللہ کے لیے
فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ پھر زیادتی نہ کرنا إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام عزت والا مہینہ بالشہر الحرام میں بدلے عزت والے مہینے کے ہے۔ والحرمات قصاص اور حرمتیں عزتیں سب بدلے کی چیزیں ہیں، برابر برابر ہیں۔ فمن اعتدى علیکم پس جو شخص زیادتی کرے تم پر فاعتدوا علیہ تم بھی زیادتی کرو اس پر بمثل برابر اس کے ما اعتدى علیکم جو اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں ولا تلقوا بایدیکم اور نہ ڈالو اپنے ہاتھ الی التہلکہ ہلاکت میں۔ واحسنوا اور نیک کام کرو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ پسند کرنے والے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ یہاں اللہ جل شانہ نے چاند کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، یہ کبھی طلوع ہوتا ہے اور کبھی غروب ہوتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا بدلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے اس کو نازل فرمایا۔ تو حسابات کا نظام مشہور اس کے دو کیلنڈر ہیں، ایک قمری ہے چاند کی نسبت سے اور دوسرا شمسی ہے سورج کی نسبت سے، یا دوسرے لفظوں میں ایک اسلامی کیلنڈر اور ایک انگریزی کیلنڈر یوں کہہ لیں۔ اسلامی کیلنڈر اور جنتری محرم الحرام سے شروع ہوتی ہیں، یا آج کل اس کا ذی الحج کا مہینہ یا آخری مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور جو اس کو قمری بھی کہتے ہیں چاند کے نسبت سے یہ کیلنڈر چلتا ہے، اور دوسرا انگریزی جس کو شمسی کہتے ہیں یا عیسوی بھی کہتے ہیں، اور اس کا عیسوی ہونا اس نسبت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس سن کا آغاز ہوا، اور یہ جو قمری ہے اس کو ہجری بھی کہتے ہیں اسلامی کیلنڈر، اس کو ہجری کیلنڈر ہجری حساب بھی کہتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے صحابہ نے اس کیلنڈر کا آغاز کیا تھا۔ اور جو عیسوی ہے انگریزی کیلنڈر ہے اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور دسمبر اس کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اسلام نے جس کو اہمیت دی ہے اور جس حساب کو رواج دیا ہے وہ قمری اور ہجری کیلنڈر ہے جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اور یہ چاند سے متعلق ہے، چاند کی جو منزلیں پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہیں اسی حساب، اور چونکہ یہ جو کیلنڈر قمری ہے یا ہجری ہے اسلامی کیلنڈر، اس کا چونکہ تعلق عبادات سے ہے اس لیے مسلمانوں کو اسے رواج دینے کی کوشش کرنا چاہیے، نہیں تو کم از کم یہ اسلامی کیلنڈر کے مہینے یاد ہونے چاہیے، کیونکہ رمضان کا تعلق بھی اسی ہجری کے مہینے سے ہے، چاند سے متعلق ہے۔ چاند کے نکلنے سے رمضان شروع ہوتا ہے، چاند کے ختم ہونے پر رمضان کا ختم اور عید ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی اور حج ہے، یہ بھی اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہے، زکوٰۃ ہے یہ بھی اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہے، اور زکوٰۃ خاص کر اس کا حساب ہجری سن سے کرنا چاہیے، اور شمسی اور انگریزی مہینوں کے حساب سے سال سے زکوٰۃ نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ انگریزی
35 سال ہوں 36 سال ہوں تو قمری جو ہجری سال ہیں یہ 1 سال اضافی ہوتا ہے، یعنی انگریزی 36 سال ہوں گے تو اسی زمانے میں اسی عرصہ میں جو ہجری سال ہیں یہ 37 بنیں گے، 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلسل انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ نکال لے تو 36 سال کے بعد اس کا 1 سال کم ہو جائے، گویا 1 سال کی زکوٰۃ اس کی ادائی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ نظام عبادات اللہ نے اس کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع، ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں۔ جب چاند طلوع ہوتا ہے، مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو پہلے جو شروع کے 2-3 دن ہیں ان کو ہلال کہتے ہیں، اور اس کے بعد کے جو چاند کی راتیں ہوتی ہیں ان کو قمری کہتے ہیں، اور پھر 13، 14، 15 کی جو راتیں ہوتی ہیں ان کو بدری کہتے ہیں۔ یہ بدری راتیں ہوتی ہیں، بدر کا چاند اس کو کہتے ہیں، چمک جس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل آپ انہیں کہہ دیں، ہی مواقیت، یہ چاند اوقات کے پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ وقت کے معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے بھی ایک آلہ ہے، ذریعہ ہے، کیونکہ جب ذی الحج کا چاند طلوع ہوگا تو حج علامت ہوگی کہ حج کا مہینہ آ گیا، تو یعنی عبادات اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اس آیت کے اس حصے کا تعلق اس مضمون سے ہے کہ اس زمانے میں اسلام سے پہلے رواج تھا لوگوں میں، دور جاہلیت میں، جب کوئی شخص احرام باندھ کے اپنے گھر سے حج یا عمرے کے لیے چلتا تھا اور پھر اس کو کسی مجبوری سے گھر واپس آنا پڑے، مثلا کوئی چیز گھر میں چھوڑ دی، پیسے گھر میں رہ گئے، کوئی اور ضروری سفری چیز، اب اس کو گھر میں واپس لوٹنا پڑتا احرام کی حالت میں، تو دور جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ وہ لوگ اب اسی طرح احرام میں گھر لوٹنے، گھر داخل ہونے کو برا سمجھتے تھے۔ تو اگر مجبوری سے گھر آنا پڑتا تو گھر کے پچھلے حصے عقبی جانب سے دیوار پھاڑ کر کے گھر میں آ کر اپنی چیز اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ ایک صحابی ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، احرام باندھ کے گھر سے نکل گئے، پھر ضروری یاد آ گیا کام اور انہیں لازماً گھر آنا پڑا، تو وہ سیدھے دروازے کے راستے سے آئے، جلدی تھی انہیں کہ قافلہ آگے جا رہا تھا، تو جلدی کے پیش نظر کے قافلے سے بچھڑ نہ جاؤں، انہوں نے دروازے سے داخل ہو چیز اٹھائی چلے گئے، لیکن اس پہ لوگوں نے شور بہت کیا، پراپیگنڈا کیا، تو اس کا اللہ نے رد فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ گھروں میں جب تم احرام باندھ کے نکل جاؤ، من ظہور ہے ان کے عقبی دیوار سے، یعنی یہ کوئی نیکی کا کام نہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی کا کام تو یہ ہے، من اتقى، جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی کی راہ پر چلے، یعنی جو اس کی نافرمانی کے کام ان سے بچے، یہ اصل نیکی تو یہ ہے، اس کی طرف آتے نہیں اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہو کہ یہ گناہ ہے کہ احرام باندھ کے پھر گھر واپس آنا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اس لیے آیا کرو اپنے گھروں میں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، مِنْ أَبْوَابِهَا، تو ان کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ آگے جتنی آیات ہیں ان کا تعلق اس سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں مدینہ طیبہ سے نکلے مکہ معظمہ کے طرف عمرے کی نیت سے، حدیبیہ کے مقام پہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا، مشرکین کو پتہ چلا اور وہ تیاری کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، نہ ہی ہم اتنا اسلحہ ساتھ لے کے آئے، ہم تو فقط عمرے کی نیت سے آئے، اس لیے ہمیں عمرے کی اجازت دے دو۔
طویل اور مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باندھ لیا اور کا جواب پھر بعد میں دیا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. تفصیلی واقعہ، مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس میں یہ طے ہوا اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرے کے لیے آؤ، اور صرف اجازت ہوگی 3 دن مکہ میں ٹھہرنے کی، اور مکہ میں تم داخل ہوگے تو غیر مسلح ہو کر. ان شرطوں سے اور بھی شرطیں تھیں. معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا اور حضور واپس تشریف لے گئے. تو اب اگلے سال صحابہ نے عمرے کے لیے آنا تھا، قضا کرنی تھی اس عمرے کی. تو اب دل میں خیالات، یہ پریشانی تھی کہ اگر ہم گئے تو کہیں ایسا نہ ہو مشرکین ہم سے لڑیں، ہمارے خلاف اسلحہ اٹھا لیں، تو ہم کیا کریں گے؟ چونکہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن 4 مہینوں کے اندر جنگ جدل کرنا یہ ممنوع ہے، اور وہ ہیں شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور ایک رجب کا مہینہ. ان 4 میں جنگ کرنا منع، اس زمانے میں منع تھی، بعد میں اللہ نے اس کی اجازت دے دی. تو صحابہ نے کہا کہ یہ حرمت والے مہینے، اور پھر حرم شریف، اس میں لڑائی ویسے منع ہے حدود حرم میں، تو اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لڑائی میں پہل کریں تو پھر تم بھی ان سے لڑو. پہلے سال 6 ہجری میں ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی لڑائی کی، ہم نے تمہیں کہا درگزر کرو، لیکن اب جب تم اگلے سال 7 ہجری میں عمرے کے لیے جاؤ اور وہ پھر تمہیں اجازت نہ دیں اور یا لڑائی کی کوشش کریں، تو اب لڑائی کا آغاز وہ کریں تو پھر تمہارے لیے جائز ہے لڑائی کرنا، اس کا جواب دینا. وقاتلوا، اور لڑو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑائی کریں، تم سے قتال کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو. ولا تعتدوا، اور لیکن زیادتی نہ کرو، یعنی لڑائی کا آغاز تم نہ کرو، کیونکہ حرم میں لڑنا منع ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتے زیادتی کرنے والوں کو. وقتلوہم، اور اگر وہ حالات خراب کریں، تمہاری طرف ہتھیار اٹھائیں، تو تم انہیں قتل کرو، اگرچہ وہ حرم میں ہوں. حیث ثقفتم، جہاں تم انہیں حرم میں پاؤ. واخرجوہم، انہوں نے نکال دو وہاں مکہ سے، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنۃ، اور فتنے سے مراد شرک ہے، اور شرک کرنا یہ زیادہ سخت ہے من القتل، قتل سے. یعنی حرم کا احترام ان کے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے. اگر وہ حرم کا احترام ملوث نہیں رکھتے، اور شرک کرنا حرم میں، بیت اللہ میں، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ قتل سے بھی یہ بڑا جرم ہے. اگر یہ شرک والا جرم حرم میں کر رہے ہیں تو اگر تم ان سے قتال کرو تو وہ کوئی اتنا جرم تو نہیں ہے، اس لیے کہ فتنہ یہ زیادہ سخت ہے قتل سے. ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑائی کا آغاز کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام میں، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ آغاز کریں تم سے لڑائی کا. فإن قاتلوکم، پھر اگر وہ تم سے پہل کریں لڑائی میں، فاقتلوہم، تو تم بھی ان سے قتال کرو، لڑو، ان کو مارو. کذالک جزاء الکافرین، یوں ہی اللہ سزا دیں گے کافروں کو اہل ایمان کے ہاتھوں سے قتل کی شکل میں. فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں ایسی حرکتوں سے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. وقاتلوہم، اور ان سے تم لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی شرک یہ ختم ہو جائے. ویکون الدین للہ، اور ہو جائے دین خالص اللہ کے لیے. فإن انتہوا، پھر اگر یہ باز آ جائیں اپنے شرک سے اور ایسی معاندانہ حرکتوں سے، فلا عدوان، پھر کوئی زیادتی نہیں ہے، یعنی پھر قتل انہیں نہیں کرنا، قتل کی سزا نہیں ہے، کیونکہ وہ قتل کی سزا تب ہے جب وہ قتل قتال کا آغاز کریں، شرک کو روایت دیں. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے پھر تم فلا عدوان، زیادتی نہ کرو. الا علی الظالمین، مگر ان پر جو ظالم ہیں، یعنی جو ہتھیار اٹھائیں انہیں مارو. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلے حرمت والے مہینے کے ہے. کہ پچھلے سال تو وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، انہوں نے تو ہتھیار کس لیے تھے، تو
انہوں نے اگر احترام کو ملحوظ نہیں رکھا اشہر حرم کے اندر، تو اگر اس دفعہ وہ ہتھیار اٹھائیں تو تم بھی ملحوظ نہ رکھو حرمت کو، اور تم اس کا جواب دو کہ مہینہ حرمت والا بدلے مہینے حرمت والے کیا ہیں۔ اگر وہ حرمت کے مہینے کا خیال نہیں کرتے تو تم بھی بدلے میں اس کی حرمت کا خیال نہ کرو، کیونکہ آغاز وہ کر رہے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں، یہ حرمات کے جو آداب ہیں یہ قصاص، یہ بدلہ ہے، یہ برابری کے اوپر ہے کہ اگر وہ احترام نہیں کرتے اس مہینے کا اور تمہارے خلاف چڑھائی کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے برابری میں تم بھی نہیں احترام کر سکو گے، تمہیں چونکہ اپنا دفاع کرنا پڑے گا، اور دفاع کرو گے تو لڑائی ہوگی۔ اس لیے یہ حرمتیں، یہ عزت کی چیزیں، قصاص، یہ تو برابری کی بنیاد پہ ہیں۔ اگر وہ احترام کریں تو تم پہل نہیں کرنا، تم بھی احترام کرنا، لیکن اگر وہ حرمت کو پامال کرتے ہیں تو تمہیں دفاع میں اجازت ہے، اقدام اٹھاؤ اگرچہ اس سے حرمت پامال ہو۔ فمن اعتدی علیکم، پھر جو شخص حد سے بڑھے تم پر زیادتی کرنے میں، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی بدلے میں اس پر زیادتی کر سکتے ہو، یعنی تم سے وہ لڑائی کرے تم بھی لڑ سکتے ہو اس سے، بمثل ما اعتدی علیکم، اور اتنی سزا دو برابر اس کے جو اس نے تم پہ زیادتی کیا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اس میں، یعنی قتال کرو، آپس میں لڑائی اگر تمہاری ہوتی ہے لیکن اس میں زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی کا مطلب کیا؟ کہ ان کے بوڑھوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو نہیں مارنا، جو تمہارے مقابلے میں نہیں آتے ان کو نہیں، ان کی طرف ہتھیار نہیں اٹھانا۔ اگر تم ہتھیار اٹھاؤ تو یہ زیادتی ہے۔ اور واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کے راستے میں خرچ کرو، یہ جہاد تمہاری طاقت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، یعنی بِأَيْدِيكُمْ سے مراد بِأَنفُسِكُمْ، یعنی اور نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ کیا مطلب؟ کہ تم جہاد کو چھوڑ دو یا جہاد میں اپنا پیسہ، اپنا مال لگانا چھوڑ دو۔ ظاہر ہے کہ جب تم جہاد میں مال نہیں لگاؤ گے تو مجاہدین کے لیے تیاری نہیں ہوگی، اسلحہ، اسلامی جو فوجیں ہیں ان کے لیے اسلحہ کی ضروریات، چونکہ جہاد میں اور قتال، لڑائی میں پیسہ بہت زیادہ کھپتا ہے اسلحے کی شکل میں، اس لیے اس مد میں اپنا پیسہ خوب لگاؤ، کیونکہ جہاد اگر مضبوط ہے، اسلامی فوجیں مضبوط ہیں تو اسلام کا دفاع مضبوط ہے۔ فرمائش کے اوپر بخل سے کام نہ لینا، کیونکہ جہاد میں اسلام کی بقا ہے، جہاد میں مسلمان کی عزت ہے، مسلمان کی عفت ہے، اس کے مال جان کی حفاظت جہاد کے اندر ہے۔ اور اگر تم اس جہاد پہ مال نہیں لگاؤ گے، جہاد کمزور ہوگا، جس سے تمہارا دین کمزور ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں، کافروں نے ایک سازش کے ذریعے سے، پراپیگنڈے کے ذریعے سے جہاد مسلمان کو اس سے دور کر دیا، اس کو ڈرایا جہاد سے، کبھی جہاد کو دہشت گردی قرار دے کر، کبھی کچھ کر کے، اگرچہ لوگوں نے ایسی غلطیاں کی، انہوں نے اپنی جہالت کے جو کام تھے ان کو جہاد کا نام دیا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اسلام کا حکم جہاد کا قرآن بھرا پڑا ہے اس کا ہی انکار کر دیا جائے۔ جہاد برحق ہے، اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت مسلمانوں کی باقی رہے گی جو قیامت تک جہاد کرتی رہے گی۔ یہ تو اسلام کی شان و شوکت ہے جہاد۔ تو کافر نے ایک سازش اور پراپیگنڈے کے ذریعے سے ہمیں اس سے دور کیا، ہمیں غیر مسلح کیا۔ اب ہم اس کا ترنے والا بنے ہیں، جو وہ جس خطے میں چاہتا ہے مسلمان کا قتل عام شو۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کا قتل ہو رہا ہے، اور پھر الزام مسلمان پہ کہ یہ دہشت گرد ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو فرمایا اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں، واحسنوا، اور نیکی کے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ اللہ کو محبوب یہ لوگ ہیں جو اچھائی کے کام کرتے ہیں۔ واخر